ابن بطوطہ پری ماڈرن تاریخ میں سب سے زیادہ سفر کرنے والا واحد شخص، چین، ترکی، ایران، فلسطین، ہندوستان، یعنی 1,70,000 کلومیٹرز۔ 30 سال کے اس سفر میں مسلسل ابن بطوطہ ہر چیز کو ایک دفترچہ میں لکھتے تھے جسے کامن پلیس نوٹ بک کہا جاتا تھا۔ اس کہانی کو سنتے ہیں مگر انٹرو کے بعد۔ کوئٹہ چائے خانہ میں خوش آمدید، میں ہوں علی زیدی۔ کامن پلیس ورک بک کے معاملے میں سب سے مشہور لیونارڈو ڈا ونچی ہیں، جو ایک بہترین انجینئر، سائنسدان اور آرٹسٹ تھے۔ وہ اس کتابچہ میں اپنے اسکیچز، آئیڈیاز اور معلومات لکھتے تھے۔ یوں کہوں تو نوجوانی میں ہم بھی ایک ڈائری رکھتے تھے جس میں اشعار نوٹ کرتے تھے۔ پھر موبائل کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں موبائل میں زیادہ میموری نہیں تھی، تو ہم پہلے ڈرافٹ میسیجز میں چیزیں سیو رکھتے تھے تاکہ یاد رہے۔ ایک وقت میں 5 میسیجز کی جگہ تھی۔ پھر انٹرنیٹ کا دور آیا۔ An online network called Internet. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Creating a vast worldwide computer network. The Internet was born. Every information is available. پہلے تو اچھا لگا، مگر بعد میں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ بھائی بندہ کس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے اور تابقائی۔ مائلو شہید ٹرسٹ کے اکاؤنٹس کی چیکنگ، بجلی کی بل کی آخری تاریخ سے پہلے ادائیگی، ابو کے انکم ٹیکس کی فائلنگ، ورکشاپ پروپوزل کے نکات، کیفے کی مینجمنٹ، یوٹیوب کے لیے ویڈیو شوٹ اور ایڈیٹنگ۔ میرے سارے کام الغم پلغم ہو گئے۔ کبھی موبائل کے نوٹس سیکشن میں چیزیں نوٹ کرتا، کبھی الارم رکھتا، کبھی کوئی ڈرافٹ مائکروسافٹ ورڈ میں سیو رکھتا، کہیں ڈراپ باکس میں چیزیں سیو رکھتا، تو کبھی اپنے آپ کو ای میل کرتا تاکہ وہ چیز ہمیشہ میرے پاس رہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جو آپ ہمیشہ گلا کرتے ہو، بھائی کہاں غائب ہو، ویڈیو کیوں نہیں آ رہی؟ لالا سال میں ایک ویڈیو بناتے ہو، وہ بھی اینیورسری والی۔ آپ لوگ بھی نا، خدا قسم۔ ڈیڑھ سال کے مسلسل محنت اور مشقت کے بعد مجھے میرے مسئلے کا حل مل گیا، ڈیجیٹل حل۔ جہاں میرا اپنا ایک ڈیجیٹل کامن پلیس ورک بک ہو جو دنیا کے کسی بھی کونے سے ایکسس کر سکوں، جو ایکسل کی حساب کتاب بھی کر سکے اور ورڈ کی لکھائی بھی، جو ڈراپ باکس کی طرح ایک اسپیس بھی رکھتا ہو اور فولڈرز میں ارینج، سورٹ اور سرچ بھی کر سکے، جس میں الارم اور کیلنڈر بھی موجود ہو۔ یہ ہے میرا سیکنڈ برین، اس کا نام ہے نوشن۔ What is Notion? Free app, digital workspace. اس سبھی ڈیوائسز کے لیے اویلیبل ہے۔ Completely changed the way I organize. You can take notes with it, you can make task lists. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے مسئلے کا حل صرف نوشن ہی ہے۔ بہت سارے ایسے ایپس ہیں جو نوشن کی طرح کام کرتے ہیں۔ اصل توجہ والی چیز ہے ڈیجیٹل کامن پلیس ورک بک، جسے سیکنڈ برین کہا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ایلن کے بقول "Your mind is for having ideas, not holding them"، یعنی انسانی ذہن آئیڈیا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ آئیڈیاز بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آئیں میں آپ کو اپنا ڈیجیٹل سیکنڈ برین دکھاتا ہوں۔ جی جناب، تو میرے نوشن سیٹ اپ میں خوش آمدید۔ یہ ہے میرا ہوم پیج، اور ہوم پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ ہے کلاک، رائٹ سائڈ پہ ویدر اپڈیٹ، اس سے نیچے جب ہم آئیں گے یہاں پہ کیلنڈر موجود ہے، اس سے بھی نیچے ہم آئیں گے ایک ہیبٹ ٹریکر ہے، پھر لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ دس ویک یعنی اسی ہفتے کو جو کام مجھے کرنا ہے، اسی طرح نیکسٹ ویک جو کام مجھے کرنا ہے اس کو بھی میں لکھتا رہتا ہوں، اور جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے آن اینڈ آف، میں اس کو ایک آرکائیو سیکشن میں ڈالتا ہوں۔ پھر ہم لیفٹ سائڈ آئیں گے، یہاں کوئٹہ چائے خانہ، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے کوئی بک کیفے ایونٹس، جن لوگوں کو پتہ ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا کیفے بھی ہے، تو اس میں ہم مختلف سیشنز وغیرہ کرواتے ہیں۔ پھر نیچے ہم آئیں گے ورک،
قائم پکوان میرے ابو کا جو بزنس ہے. پھر مائلو شہید ٹرسٹ میں ایک ڈاکومنٹری پہ کام کر رہا تھا نوسا کے نام سے, تو وہ یہاں موجود ہے. اس سے نیچے پبلشڈ پچھلے 5 سال میں اگر کوئی چیز میں لکھ چکا ہوں. پھر ہم آتے ہیں والنٹیئر ورک. پچھلے 10-12 سال میں ہماری کمیونٹی میں ہم جو کام کر چکے ہیں دوستوں کے ساتھ. پھر ہم آتے ہیں فائننسز. اس میں لکھتا ہوں کہ کس سے کتنا مقروض ہوں, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس سے کتنے پیسے لینے ہیں. پھر اس سے نیچے ہے نالج ڈیٹا بیس. اگر ٹویٹر میں اگر کسی سائٹ میں کوئی بھی چیز مجھے پسند آتی ہے اور بعد میں اس چیز کو استعمال کر سکتا ہوں, تو ایک کلک کے تھرو میں اس کو سیویز کرتا ہوں انٹو مائی نوشن پیج. یہاں کوئٹہ چائے خانہ میں ہم جب آئیں گے, اس ڈیٹا بیس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو میں ایک اور ویو کے تھرو دیکھ سکتا ہوں جو میرے لیے زیادہ یوزفل ہے, اور وہ ہے جو مختلف اسٹیپس میں نے اسائن کی ہے ایک ویڈیو کو الف سے یا تک پہنچانے میں. مثال کے طور پر ایک ہے آئیڈیا فیز. کوئی بھی آئیڈیا اگر میرے ذہن میں موجود ہے تو میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں, اور اس کے بعد میں بھول بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر سیکنڈ ہے اسکرپٹ. مثال کے طور پر ابھی کرنٹلی میں 10 مختلف اسکرپٹس پہ کام کر رہا ہوں جو کوئٹہ شیخ خانہ سے متعلق ہے. پھر شوٹ, اس کے بعد ایڈٹ کا جو سیکشن ہے, اور تمبنیل جو آخری سیکشن ہے. پھر اگر میں آپ کو دکھاؤں مثال کے طور پر اسی ویڈیو پہ جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں, جو ٹائٹل مجھے آن اینڈ آف میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا میں کر سکتا ہوں, تو 4-5 میں یہاں پہ لکھ چکا ہوں. پھر اسی طرح اگر ہم نیچے آ جائیں, تمبنیل سے متعلق میرے ذہن میں تھا کہ اگر ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا برسٹ ہو جائے. اسی طرح اگر میں کام کر رہا ہوں, میرے 10-20 ہاتھ ہیں, تو پھر ہم نیچے آئیں گے. اگر وہ اسپانسرڈ ہے تو اسپانسر انفارمیشن میں یہاں پہ لکھتا ہوں. پھر پبلش ہونے سے پہلے چیک لسٹ ہے ایک میرے پاس. اب آتے ہیں ہم مین کنٹینٹ. جو بلیک یا وائٹ میں موجود ہے وہ ہے میرا اے رول, جس پہ آپ دیکھتے ہیں میرے چہرے کو دیکھتے ہیں, اور جو ریڈ میں موجود ہے اس پہ آپ میرے چہرے کو نہیں دیکھتے, وہ بی رول ہے. اس کو مکمل کر کے آمان کو بھیجتا ہوں, وہ پھر ایڈٹ کرتا ہے اس کو, پھر دوبارہ میرے پاس آتا ہے. تو اس طرح ہم کرتے ہیں. ایک ساتھ اگر میں 2-3 ویڈیوز پہ کام کر رہا ہوں, کبھی موڈ ہوتا ہے ایک ویڈیو پہ, مثال کے طور پر سرخ رومال ایک کنسیپٹ ہے, اس میں کام کر رہا ہوں, 10% مکمل کرتا ہوں. پھر واصف علی واصف سے متعلق پھر ایک ویڈیو پہ میں کام کر رہا تھا محرم سے متعلق, اب وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے, وہ نیکسٹ محرم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. جب یہ اس کا اسٹیج چینج ہو جاتا ہے تو ایزیلی میں اس کو یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے میں شوٹ پہ ڈال سکتا ہوں, اور شوٹ کے تھرو میں یہاں بھی ڈال سکتا ہوں. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو مین ڈیٹا بیس ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. یعنی یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بھی نہیں بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو مینیج دا کنٹینٹ آف مائی یوٹیوب چینل, اور اس سے متعلق ہم کام کر رہے ہیں. جب کاغذ اور قلم ایجاد ہوا تو انسانی ترقی کے لیے نئے باب کھل گئے. جن لوگوں نے لکھنے پڑھنے کی توفیق حاصل کی وہ اتنے ہی جلد ترقی کے عمل کی طرف نامزد ہوئے. میرے لیے ڈیجیٹل سیکنڈ برین ایک ایسی ہی ایجاد. ہمیں پتہ ہے آپ بھی ٹو مچ انفارمیشن اور ٹو مچ ٹو ڈو کے اس مشکل میں گرفتار رہ چکے ہیں. اس 1.5 سال کی مشقت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میں اور میری بیوی نے ایک کورس تشکیل دی ہے جسے ہم نے ایک الگ چینل میں اپلوڈ کر رکھا ہے. اس چینل کا نام ہے بی قابل. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگلی ویڈیو تک بامان خدا.